اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کی اس پرٹیکولر ویڈیو میں ہم کلاس 9 اردو کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں نے درخواست کس طرح سے لکھنی ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ کیا کیا مسٹیکس کرنی ہے جو اب آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے حصہ نثر کی تشریح کس طرح سے لکھتے ہیں، حصہ نظم کی ہوگی، اور ساتھ کے ساتھ غزل کے اشعار کی تشریح کس طرح سے کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ، جس کی آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ان چیزوں کو کہ ہم کس طرح سے آپ لوگوں نے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. فیس معافی کی اگر ہم درخواست فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے باخدمت جناب جی سینٹر میں لکھنا ہوتا ہے اس طرح سے، اور کالج کا نام آپ لوگوں نے مینشن نہیں کرنا ہوتا، اس کی جگہ جسٹ الف ب جیم لکھنا ہوتا ہے. دین آپ لوگوں نے یہ سائٹ پہ لکھنا ہوتا ہے عنوان جو بھی آپ لوگوں کی ریلیٹڈ درخواست ہے. دین جناب عالی آپ لوگ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں. دین ہمارے پاس یہاں اس کی آ جاتے ہیں مین باڈی. مین باڈی میں آپ لوگوں نے ڈیئر اسٹوڈنٹ جس بھی ریلیٹڈ آپ لوگوں کو درخواست دی گئی ہے آپ لوگوں نے اس حوالے سے لکھنا ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ خدا آپ کا اقبال بلند کرے لکھنا ہوتا ہے، یا جس بھی ریلیٹڈ ہے آپ لوگ کو وہ مینشن کریں گے. دین یہاں پہ درخواست گزار اس سائڈ پہ آ جائے گا، تابع فرمان اور الف ب جیم بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں اگر ہدایات کی بات کریں درخواست میں، اگر آپ لوگ فل مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کم از کم ایک صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. کوشش کرنی ہے کہ درخواست کو آپ لوگوں نے نئے صفحے سے شروع کرنا ہے. درخواست لکھنے کے دوران اپنا نام، کالج یا شہر کا نام آپ لوگوں نے مینشن بالکل نہیں کرنا. درخواست لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ افسر یا حکمران کا عہدہ ضرور لکھا جائے. فار ایگزامپل آپ لوگ پرنسپل کے حوالے سے لکھنے ہیں تو آپ لوگوں نے باخدمت پرنسپل لکھیں گے. اگر آپ ڈی سی او صاحب کو لکھ رہے ہیں تو باخدمت جناب ڈی سی او صاحب، مطلب اس کا عہدہ آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہوگا. اب کامن کی جانے والی مسٹیکس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم لوگ موسٹلی لکھ دیتے ہیں اس حوالے سے باخدمت جناب پرنسپل صاحب، لیکن آپ لوگ کوشش کریں صحیح طریقہ یہ ہے آپ لوگ اس طرح سے اس کو لکھیں. عنوان ہم بیسیکلی لکھ دیتے ہیں فیس معافی کی درخواست، جو کہ رونگ ہے ہمارے پاس. اس کا کریکٹ میتھڈ کیا ہے؟ درخواست برے فیس معافی. جناب اعلیٰ ہم اس طرح سے یہ اوپر ڈال دیتے ہیں، یا جناب عالیہ یا اس طرح سے لکھ دیتے ہیں. یہ میتھڈ بالکل رونگ ہے. آپ لوگوں نے اس طرح سے یہ نوٹیشن ڈالنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے جناب عالی کے بعد. تو یہ تھا درخواست لکھنے کا کمپلیٹ طریقہ. اب ہم نثر پارہ کی تشریح کا بتا دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی سا بھی یہ پیراگراف یہاں پہ دیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ حوالہ متن لکھیں گے. اس میں آپ لوگوں نے سبق کا نام، فار ایگزامپل آپ کا نام دیو مالی سبق ہے یا کوئی بھی سبق ہے تو یہاں پہ آپ اس کا نام مینشن کریں گے، اس کا مصنف جو بھی ہے اس کا آپ لوگ نام لکھ دیں گے. نمبر 2 پہ آپ لوگ اس کے الفاظ معنی جو بھی ہوں گے آپ لوگوں نے اسی لائن میں ان کے الفاظ کا معنی لکھ دینے ہیں ساتھ کے ساتھ. دین آپ لوگوں نے اس کی تشریح کر دینے کہ یہ پیراگراف سبق نمبر اس سے لیا گیا ہے، اس سبق کے مصنف کا نام یہ ہے، اور جو بھی اس کے ریلیٹڈ ہو آپ لوگوں نے یہاں سے پھر اسی کو سٹارٹ کر دینا ہے اس حوالے سے. تو یہ تھا نثر پارہ کا کرنے کا طریقہ. نظم کی آپ لوگوں نے حصہ کی تشریح کس طرح سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو کوئی سا بھی شعر دیا جاتا ہے تو فرسٹ آپ لوگ اس کا نظم کا نام، شاعر کا نام، الفاظ معنی خوبصورت ہیڈنگ کر کے آپ لوگوں نے لکھ دینے ہیں. مفہوم آپ لوگوں نے اس کا لازمی لکھنا ہے، ایک ہی لائن میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی اس کا مفہوم لکھ دیں. دین آپ لوگوں نے اس کی تشریح کر دینے کہ یہ شعر اس نظم سے لیا گیا اور اس کے شاعر کا نام یہ ہے، یہ اردو ادب کے عظیم شاعر تھے، اور آپ نے ان ڈیٹیل مطلب بتا دینا جو بھی اس میں دین باتیں ڈسکس کی گئی ہیں آپ لوگوں کو آئیڈیا اور ہوگا. غزل میں بھی آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے، شاعر کا نام، الفاظ معنی. دیکھ لیں اب یہ ڈیفرنس آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. نظم میں آپ لوگوں نے کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے اور غزل میں آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو لکھنا ہے. مفہوم ادھر بھی آپ لوگ ایک لائن کا ہی لکھیں گے. نیکسٹ آپ لوگ تشریح میں پہلے شاعر کا بتا دیں گے کہ یہ اس شاعر نے لکھے، یہ بہت اچھے غزل گو ہیں. اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ مطلب جو بھی ریلیٹڈ آپ لوگوں کا یہاں پہ جیسے یہ والا ہم ہیں بیزار وہ ہیں، ہم ہیں مشتاق وہ ہیں بیزار، یہ والا ہے. مطلب اس حوالے سے آپ لوگ کو نے جو بھی پریپریشن کی ہوگی تو آپ لوگوں نے ان ڈیٹیل جو ہے نا بتا دینا ہے. تو یہ تھا طریقہ کار حصہ غزل کی تشریح کا، حصہ نظم کی تشریح کا، نظر کی پیراگراف کرنے کا کہ نثر کے آپ لوگ کس طرح سے کرنے ہیں.
اور درخواست کس طرح سے لکھتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔